ہمارا جو یہ نشست ہے، یہ کانفرنس ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے 2 انٹرنیشنل اسپیکرز گفتگو کر چکے ہیں. اس کا بنیادی عنوان شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ اور عقیدہ ختم نبوت ہے. یہ اس کا بنیادی جو تھیم ہے، جو جسٹ آپ اگر اس پوری کتاب کا کہیں گے، وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اہل سنت کا، تمام اہل اسلام کا، امت مسلمہ میں جس قدر گروہ پائے جاتے ہیں، تمام مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا، بات بلند بولیں، نہیں کی جائے گی. حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے یا اس جھوٹے دعوی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہی بات ہمارے آئین پاکستان میں لکھی ہوئی ہے. شیخ نے متعدد مقامات پر اپنے عقیدے کی وضاحت کی. فرماتے ہیں فالنبوۃ اختصاص من اللہ یختص بها من یشاء من عباده. نبوت تو اختصاص الہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے. فرماتے ہیں کہ وقد اغلق ذلك الباب وختم برسول اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں کہ نبوت کا باب بند ہو چکا ہے. والولایۃ مکتسبۃ الی یوم القیامہ. فرماتے ہیں کہ ولایت قیامت تک اکتسابی ہو سکتی ہے، آپ ولایت کو حاصل کر سکتے ہیں. فمن تعمل فی تحصیلها حصل له. تو جو کوئی شخص ولایت کے حصول کے لیے کوشش کرے گا، ولایت تو اسے مل سکتی ہے. والتعمل فی تحصیلها اختصاص من اللہ یختص برحمتہ من یشاء. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اپنی ولایت کی بھی، عبادت کی، ریاضت کی توفیق دیتا ہے، فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختصاص ہی ہوتا ہے. فرماتے ہیں قال تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نہدی به من نشاء من عبادنا فبنور النبوۃ تکتسب الولایہ. شیخ فرماتے ہیں کہ نور نبوت سے ولایت عطا ہوتی ہے. اور اس آیت ختم نبوت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وثبتت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ تعالی محمد الرسول اللہ. آیت کے اس حصے سے حضور علیہ السلام کی رسالت پر ہم ایمان لاتے ہیں. وثبت انه آخر الانبیاء بقوله تعالی وخاتم النبیین. آیت کا یہ حصہ یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اور شیخ خود فرماتے ہیں کہ فانقطع الامر الالہی. فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے امر نہیں کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، منقطع ہو گیا ہے. بانقطاع النبوۃ والرسالہ. کیونکہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے. ولہذا لم یکتفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانقطاع الرسالہ فقط لئلا یتوہم ان النبوۃ باقیۃ فی الامہ. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے، اور قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ خاتم الرسل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. بآواز بلند بولیں، خاتم النبیین. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے ختم ہونے کی بات اس لیے کی تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ رسالت تو جاری ہے لیکن شاید رسالت تو ختم ہو گئی لیکن شاید نبوت جاری ہے. تو شیخ نے وضاحت فرما دی. فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی. تو حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ نبوت اور رسالت دونوں منقطع ہو چکے ہیں. فما بقي احد من خلق الله يأمره الله بأمر يكون شرعا يتعبده به. فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی ایسا امکان موجود نہیں ہے کہ کسی کو نبوت یا رسالت کے مرتبے پر فائز کیا جائے اور کوئی نئی شریعت نعوذ باللہ من ذالک کسی کو عطا کیا جائے. اور اپنی گفتگو کو اس ایک آخری حوالے پر ختم کرتے ہوئے، اور یہ ایسا حوالہ ہے کہ جس میں تقریباً تمام ہی باتوں کو مکمل طور پر اس کی وضاحت تفصیل کے ساتھ ہو جاتی ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ اگر اب آپ دیکھیں کہ باب نمبر 21 ہے فتوحات مکیہ کا، فرماتے ہیں من قال ان اللہ تعالی امرہ بشیء، یہ بہت امپورٹنٹ حوالہ ہے، اس کو آپ اس کو دیکھیں بھی اور اس کو غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بات کا حکم دیا ہے، امر دیا ہے، فلیس ذلک بصحیح، فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ انما ذلک تلبیس، فرمایا یہ شیطان کا حربہ ہے۔ لأن الامر من قسم الکلام وصفته، فرمایا کہ امر، حکم، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہے اور اس کی صفت ہے۔ وَذَلِكَ بَابٌ مَسْدُودٌ دُونَ النَّاسِ، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد یہ دروازہ تمام نوع انسانی کے لیے بند ہو چکا ہے۔ فَإِنَّهُ مَا بَقِيَ فِي الْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَمْرٌ تَكْلِيفِيٌّ إِلَّا وَهُوَ مَشْرُوعٌ، فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے کوئی شریعت، کوئی امر تعبدی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگا۔ فَمَا بَقِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ الا سماع امرها، فرمایا اب اولیاء کے لیے صرف ایک ہی بات باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کے ذریعے سے جو امر ہمیں عطا ہوا ہے اس کو سنیں اور سر تسلیم ہم کر دیں۔ فرمایا ولیکن لہم المناجات الالہیہ، اب وہ اللہ سے مناجات کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ لَا أَمْرَ فِيهَا، اس میں امر نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ وَسَمَرٌ، فرمایا کہ اسے حدیث کہا جاتا ہے، جو حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو فاروق اعظم ہے، یا حدیث بمعنی الہام ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ مَنْ قَالَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَمْرٍ إِلَٰهِيٍّ فِي حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ مُخَالِفٌ لِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ مُحَمَّدِيٍّ تَكْلِيفِيٍّ، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضور کی امت میں سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امر ریسیو کر رہا ہے، تو فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا الہام ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں امر بھی ہے نہیں بھی ہے، تو فرمایا تھا وہ جان لے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے۔ اور اسی عبارت کے آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص دعوی نبوت پر بیٹھے تو آپ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مُكَلَّفًا ضَرَبْنَا عُنُقَهُ وَإِلَّا ضَرَبْنَا عَنْهُ صَفْحًا، فرمایا اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے تو واجب القتل قرار پائے گا، کیونکہ یہ اسلامی ریاست کے خلاف ڈیکلیریشن آف وار ہے۔ اور اگر وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، غیر مکلف ہے، تو فرمایا کہ پھر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ وہ عظیم شخصیت جس نے اس قدر بڑے واضح طور پر اپنی کتابوں میں عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا ہو، وضاحت کی ہو، یقیناً ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ نعوذ باللہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے، یہ افتراء ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ اکبر کی روح مبارک پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔